اللہ 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 یا اللہ کن فیکن کن فیکن فیکن کن فیکن کن فیکن فیکن جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہ جو مجھ میں سمایا وہ جو تجھ میں سمایا مولا وہی وہی مایا اللہ 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 یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا اللہ 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 یا اللہ عرض غلام فقیر گئے اب داخل رہ گئے مت گو غم سب ذکر قبول گو یہ یا رب لا الہ الا اللہ میرے مولا مولا اللہ 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 یا اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ امین۔ پروگرام صحت ہے زندگی میں آپ کے ساتھ ناظرین ہم ہر اتوار شام 4 بجے سے 5 بجے تک آپ کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں جانتے ہیں مختلف ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل سے، کسی بھی بیماری ہونے کی وجوہات، علامات، علاج، معالجے، احتیاطی تدابیر اور غذائی احتیاط کے بارے میں ہم اس پروگرام میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں، کیونکہ اس پروگرام میں مختلف ڈیزیز کے اسپیشلسٹ سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں، اور خاص کر ان لوگوں سے جنہوں نے میڈیکل کی فیلڈ میں رہتے ہوئے کوئی اہم کام سر انجام دیا ہوتا ہے۔ اور آج چونکہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے، اور آج کے دن کی مناسبت سے جو ہم نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا وہ ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں طریقہ علاج، یعنی مختلف بیماریوں کا علاج طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتی چلوں۔ میرے ساتھ میرے پہلے گیسٹ جو موجود ہیں ان کا تعلق حکمت سے ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم نور محمد صاحب۔ اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ہمارے ساتھ جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ اشرفی، ان کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم مصطفیٰ، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کی ابتدا اللہ کے مبارک نام سے ہو چکی ہے، اور آج کی دن کی برکات حاصل کرنے کے لیے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور بارگاہ رسالت میں محبت کے نذرانے بھی سنتے رہیں گے۔ اب سب سے چلتے ہیں پہلے حکیم صاحب کی طرف، اور ان سے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں۔ حضرت آپ مجھے یہ بتائیے کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے طریقہ علاج ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے علاج، اس میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب رسالت کا تھا، لیکن رسالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی اور جسمانی
امراض کا علاج بھی آپ نے فرمایا، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ غذا، علاج سے بہتر جو ہے پرہیز، اور حفظ ما تقدم. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک طبیب مدینے میں کافی عرصے تک رہے اور ان کے پاس کوئی مریض نہ پہنچا. جب کافی عرصے تک کوئی مریض نہیں گیا تو انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا اور جانے کی تیاری کرنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو ان طبیب نے فرمایا کہ میرے پاس تو یہاں کوئی مریض ہی نہیں آتا ہے. اچھا. تو اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہاں مریض نہیں ہیں، لوگ صحت مند زیادہ تر ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں اور پیٹ بھر نہیں کھاتے، یعنی کہ کچھ جگہ جو ہے بھوک چھوڑ کے کھاتے ہیں. اچھا. اور ایک حصہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک حصہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے معدے کو خالی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہاضمے کا عمل بہتر ہو سکے. تو لہٰذا اگر ہم کھانے پینے میں احتیاط کریں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا جو ہے وہ سینیٹائزر لے کے گھوم رہی ہے کہ ہاتھوں کو صاف رکھیے، 5 منٹ تک ہاتھ دھوئیے، 2 منٹ تک ہاتھ دھوئیے. یعنی کہ ہر شخص جو ہے آپ کو صفائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس کا ہمیں 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یعنی کہ ہمارے ایمان کا نصف جو ہے وہ صفائی ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دریا کے کنارے رہتا ہے، نہر کے کنارے رہتا ہے، اور وہ دن میں اگر 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ یا وہ وضو بنائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ تو یہ وہ یعنی کہ تربیت کا حصہ ہے کہ جو ہمیں بیماریوں سے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے، وہ خواہ جراثیمی بیماریاں ہوں یا آلودگی سے پھیلنے والی بیماریاں ہوں، یہ ہمیں اس سے بچاتا ہے. بچاتی ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، حکیم صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، اس کا تو آدھا ہی صحیح صفائی اور ایمان ہے. یعنی کہ ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں تو ہمارے جسم سے، ہمارے سارے اعضاء سے تقریباً جو ہر وقت دھلتے ہیں وضو میں، تقریباً بیماریاں اور جراثیم دور ہو جاتے ہیں. اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن پاک نازل فرمایا، اس میں ہر مسئلے کا حل، ہر بات کی رہنمائی اور ہر چیز موجود ہے. اور جو صاحب قرآن ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرنے سے ہمیں ثواب تو ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو صحت مند بنا سکتے ہیں. اسی بارے میں جانتے ہیں حکیم صاحب سے مزید کہ حکیم صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا صفائی نفس ایمان ہے، اور ہم ہر وقت 5 وقت ماشاءاللہ وضو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو کنٹینیو وضو میں بھی رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ہم جب کوئی غذا کھاتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے جو منہ کی صفائی ہے، وہ اگر اس کے حوالے سے مسواک کی اہمیت، تو اس حوالے سے بات کریں کہ ابتدا ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسواک کا استعمال اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر مجھے اس بات کا گمان نہ ہوتا کہ لوگوں پر مسواک کرنا گراں گزرے گا تو میں ہر نماز کے بعد مسواک کرنا فرض کر دیتا. یعنی کہ منہ کی صفائی کے لیے مسواک جو ہے وہ نہایت اہم ہے. یہ نہ صرف یہ کہ منہ کی صفائی، بلکہ آپ یوں سمجھے پہلے تو آپ دین کی طرف آ جائیے کہ بلا مسواک کے نماز پڑھنا ہمیں ایک نماز کا ثواب ہے.
اور مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھنا 70 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک نماز میں جو ہے ہمیں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کریں تو کتنا وقت لگتا ہے، لیکن جب ہم نماز مسواک کرنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب 70 نمازوں کے برابر۔ یعنی کہ ہمیں مزید راغب کرنے کے لیے، کہ منہ کی صفائی کے لیے کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر و ثواب ہمارے لیے وقف کیا ہے۔ پھر مسواک جو ہے، اگر ہم اس کے طبی یعنی کہ اس طرف آ جائیں، فوائد کی طرف آ جائیں، تو نہ صرف یہ کہ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے، مسوڑوں کے جو ہمارے گمز ہیں یہ ان میں دوران خون جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان مسوڑوں کی جو بیماریاں ہیں جیسے پائریا ہے، پس وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، منہ سے بدبو وغیرہ آنے لگتی ہے، تو یہ تمام بیماریاں جو ہیں، جو منہ کی بیماریاں ہیں، خصوصی طور پر دانتوں کی بیماریاں ہیں، کیڑے کا لگ جانا ہے، پائریا کا ہو جانا ہے، دانتوں کا گرنا شروع ہو جانا ہے، یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے مسواک جو ہے اکثیر ہے، تو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک نہ صرف یہ کہ یہ سنت ہے، کیونکہ اس زمانے میں اگر ہم کسی ایک سنت پر بھی عمل کر لیں جی تو اس میں 100 شہیدوں کا ثواب۔ بالکل ایسا۔ ہاں ناظرین کرام، جس طریقے سے ہمیں حکیم صاحب نے بتایا کہ مسواک کے فوائد کیا ہیں، سب سے پہلے تو مسواک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو استعمال کریں تو ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس حوالے سے کہ اگر ہم نارملی جو وضو کر کے ایک نماز ادا کرتے تو ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس وضو کے دوران مسواک استعمال کر لی تو آپ کو 70 گنا زیادہ یعنی 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری بات ہے۔ اور میں کچھ حوالے سے بتاتی چلوں کہ مسواک کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کریں تو بیٹھ کے کریں، اور یہ جس طریقے سے پین ہے اس کو میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ ہمیشہ چھوٹی والی انگلی نیچے رکھنی ہوتی ہے اور اس کو اس طریقے سے پکڑ کے مسواک کرنی ہوتی ہے، اور جب یہ ہاف رہ جائے تو اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور مسواک کرنے سے ہماری منہ کی صحت کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو بھی صحت ملتی ہے، معدے کے امراض دور ہوتے ہیں، معدے کے جراثیم مرتے ہیں، اس کے ساتھ صفرا بائل کی مقدار جو زیادہ بن رہی ہوتی ہے جس سے ہیپاٹائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے اور اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا مسواک کو کیا کیجیے تاکہ ہماری صحت بہتر ہو اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے۔ حضرت جس طریقے سے آپ نے مجھے ایک بات بتائی کہ ہم سنتوں پر عمل کرتے تو ہمیں اگر ایک سنت پہ عمل کرتے تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم مستقل سنتوں پر عمل کریں، مختلف سنتوں کے آپ بتائیں کہ اس کو عمل کرنے سے ہمیں یہ فوائد ہیں تو ہمیں پھر مزید ثواب ملے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سنتوں کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ کبھی اس کے فرض زائل نہیں ہوتے۔ اچھا، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب وہ سنتیں ادا کر رہا ہے تو فرض تو پھر وہ لازمی کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم سنتوں کا خیال کر رہے ہیں تو جب ہم سنتیں پڑھیں گے تو اس کے بعد میں فرض تو لازمی پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہر سنت میں اللہ کے نبی، اصل میں سنت آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمارا ہر عمل جو ہے، اگر ہم صرف نیت کی بات ہے، نیت کرنے کی دیر ہے، مثال کے طور پر آپ جو ہے کپڑے بدل رہے ہیں، اگر آپ یہ سوچ کے کپڑے کہ بھئی میں اسے جھاڑ کے پہن لیتا ہوں تو یہ ایک سنت عمل ہو جائے گا۔ تو اس میں ایک تو یہ کہ آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے کہ کوئی جانور، کوئی کیڑا، کوئی کپڑوں کے اندر چلا گیا، جس طرح حکم ہے جوتا جب بھی پہنو جھاڑ کے پہنو، جھاڑ کے پہنے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ یعنی کہ زندگی گزارنے کا ہر عمل، آپ اس میں کوئی بھی عمل لے لیجئے، وہ اس میں سنتیں شامل ہیں۔ تو مسلمان کا تو ہر عمل جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں
تو چونکہ ہائیجین کا جو ہے معاملات آج کل جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ یعنی کہ وہ ہیں ہر وقت سینیٹائزر یوز کرتے سینیٹائزر رہو. یوز کر رہے ہیں تو ہاتھ دھو کر یعنی کھانا کھائیے. تو ہاتھ دھونا یعنی کہ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ یہ سنت عمل ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا تو اس کا اجر و ثواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں. اب ہم کھانا جو ہے اپنے آگے سے پلیٹ میں سے کھا رہے ہیں, ساری طرف ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں. جی تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے. سنت کا سنت اور ادب کا ادب, ادب کا اخلاقیات ادب بھی. ہے. جی بالکل. جی جی جی. تو یعنی کہ مسلمان کا ہر عمل جو ہے وہ سنت ہے, اگر وہ ارادہ کر لے اور نیت کر لے, ثواب ڈبل ہے. ثواب کا باعث ہے. بالکل. اور اگر وہ ثواب کی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ سنت پر گزرے گی. بے شک بے شک. ناظرین ہم جس طریقے سے حکیم صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے سے کتنا زیادہ ثواب ملتا ہے, اس سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم نور محمد صاحب اور ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ شرفی, جو کہ بارگاہ رسالت میں محبت کا نذرانہ پیش کریں گے. اب مصطفیٰ شرفی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سنائیں گے آج. حضور کی ولادت کا مہینہ ہے تو حضور کی شان میں کلام پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے. بالکل بالکل. بسم اللہ. ایک کلام بہت مشہور ہے, اس کے چند اشعار پیش کروں گا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکیں گے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے, میں تیری میٹھی زبان کے صدقے, میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے
میں تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا ہے، کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور آج کے دن کی مبارک ساتوں کی برکتیں اور رحمت اللہ تعالی ہم سب پہ نازل فرمائے۔ ناظرین اکرام، جس طرح حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ جب ہم کسی سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک شہید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو کیونکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اگر ہم صرف ایک پانی کا گلاس پینے میں صرف یہ نیت کر لیں کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں 700 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم 7 سنتوں پر عمل کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی پانی پینے کے لیے برتن لیتے ہیں، چاہے وہ گلاس ہے، کوئی بھی برتن ہے، آپ اس کو پہلے سیدھے ہاتھ میں لیں، اس کے بعد پانی لینے کے لیے دیکھ کے پئیں اور بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، اور ہر دفعہ برتن سے منہ ہٹانا جب ہم سانس باہر نکالیں۔ اور اس کی خاص وجہ ہے کہ جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ایسی گیس ہے جو سانس کے ذریعے خارج ہوتی ہے، اگر برتن نہ ہٹایا جائے تو پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور حل پذیر ہو جاتی ہے، اور وہ پانی زہریلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری صحت کے لیے ضروری ہے کہ برتن کو منہ سے ہٹائیں، اس کے بعد پانی پی کے شکر الحمدللہ کہیں، یعنی کہ آپ نے ایک گلاس پانی پینے میں بھی اتنی ساری سنتوں پہ عمل کر کے بہت سارا ثواب حاصل کیا۔ بڑی پیاری بات بتائی ہمیں حکیم صاحب نے۔ اب دوبارہ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت کچھ فرمایا ہے، جیسے شہد ہے، زیتون ہے، کلونجی ہے اور انجیر وغیرہ کے فوائد، تو شہد اور کلونجی کے فوائد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مختلف بیماریوں میں استعمال اور طریقہ علاج بتائیے۔ دیکھیں، شہد جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے اور پریزیٹیو بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے کوئی بھی کھانے کی چیز اس کے اندر ڈپ کر دیں تو وہ خراب نہیں ہوتی، سیف رہتی ہے۔ سیف رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آ جائیے اس طرف کہ یہ بیماریوں میں کس طریقے سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا کہا ہے کہ شہد جو ہے یہ ہمارے لیے شفا ہے۔ تو شہد کا مزاج گرم، لہٰذا جو سردی کے امراض ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نزلہ ہے، زکام ہے، تو اس کو ہم صرف گرم پانی کے اندر آدھا کپ گرم پانی میں 1 چمچ اگر ہم ڈائلوٹ کر کے اور اسے استعمال کریں، پی لیں صبح اور شام، تو اس سے نزلہ، زکام اور یہ الرجی وغیرہ اس میں انشاءاللہ لازمی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ویسے حضرت ابھی جیسے سردیوں کا سیزن آنے والا ہے، بچوں کو عموماً اور بڑوں کو خاص کر جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں کھانسی ہو جاتی ہے، سینے میں جکڑن ہو جاتی ہے، اس حوالے سے بھی شہد کا استعمال بہترین ہے؟ ہاں بالکل، میں نے وہی بتایا کہ جیسے کہ نزلہ زکام کے لیے تو یہ سینے کے امراض جو ہیں ان کے لیے بھی خصوصی طور پر مفید ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں بہت ساری اشیاء ایسی ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے کوئی جوشاندہ وغیرہ کا استعمال، اگر میں اجزا بتاؤں تو شاید لوگوں کے لیے ایک وہ ہو، لیکن بہرحال میں بتا دیتا ہوں تاکہ اگر جو لوگ عمل کر سکیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر کچھ لوگ عمل کر پاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے، لیکن وہ لیکن حضرت سننے کے بعد یاد تو کم از کم رہتی ہے نا۔ جی جی بالکل بتائیے۔ ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے مثال کے طور پر جیسے گل بنفشہ ہے، گاؤ زباں ہے، عناب ہے، اصل سوس یعنی کہ ملیٹھی ہے، ان کو جوشاندہ بنا لیا جائے گرم پانی کے اندر اور اس میں شہد کا ڈائلوٹ کر کے اور اسے استعمال کیا جائے تو یہ سینے کے امراض کے لیے بہترین یعنی کہ ایک مرکب تیار ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کی صورت میں اس میں خاکسیر ایک دوا ہوتی ہے
اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی جی. اچھا اس جو کو میزلس میں عموماً خسرہ میں استعمال کی خسرہ جاتی میں ہے. استعمال کی جاتی ہے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا مرکبات کا بھی یعنی کہ اگر بتا دیا جائے تو شاید لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ جس طریقے سے جوشاندہ تیار بھی آتا ہے. مختلف کمپنیاں اس کو تیار کرتی ہیں. جیسے فلو کے لیے ہمدرد جو ہے وہ اپنا جڑی بوٹیوں کا جوشاندہ تیار کرتا ہے. اس میں یہی 6-7 اجزاء ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ لے کے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کھانسی کے لیے ایک خاص مرکب ہے جسے ہم کہتے ہیں لہو کے سپستہ. یہ جو لسوڑے ہوتے ہیں یہ لسوڑوں سے بنا ہوا. اچھا, جب آپ اپنی والی زبان استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا, جب ہم الفاظوں میں استعمال کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ جو ہم لوگ اچار بھی جس کا ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا ایک خاص خمیرہ آتا ہے لہو کے سپستہ کے نام سے. تو وہ ہم اگر لے لیں تیار مل جاتا ہے. تو اس کے اندر ہم اگر شہد کا ساتھ میں اس کو استعمال کریں گرم پانی میں حل کر کے, تو ہر قسم کی کھانسی میں انشاءاللہ شفا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے حضرت آج کل چونکہ شوگر کا مرض بہت زیادہ پھیل رہا ہے, ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس مرض سے بچ کیسے سکتے ہیں, اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں کس طریقے سے طریقہ علاج ہے اس میں, کیونکہ اور شہد استعمال کر سکتے ہیں یعنی اس حوالے سے. جی دیکھیں, شوگر کا مرض جو ہے بیسیکلی یہ ہمارے آج کے دور میں بہت زیادہ یعنی کہ ہو گیا ہے. تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ ہر 8ویں یا 10ویں آدمی کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوگر ہو رہی ہے. بالکل. یہ لبلبا ہم جسے کہتے ہیں, پنکراس جسے کہتے ہیں, اس کی جو ایک جو پینکریاس انسولین بناتا ہے, انسولین جو بناتا ہے, تو انسولین یا تو وہ بنانا کم کر دیتا ہے یا بالکل سے ختم کر دیتا ہے. تو اگر انسولین کم بن رہی ہے تو ایسی صورت میں طب نبوی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پہلی چیز ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرہیز, کہ پہلی چیز یہ کہ ہم جو ہے پھر ہر قسم کے یہ جو شوگر وغیرہ ہے, میٹھا ہے, اس سے پرہیز کریں. اور وہ غذائیں جو زمین کے اندر پیدا ہوتی ہیں, اچھا, جیسے آپ کا شکرکندی ہو گئی, شلجم ہو گیا, چقندر ہو گیا, تو یعنی کہ زمین کے اندر جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں ان شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, ان سے بھی اجتناب کریں. اس کے علاوہ گنا ہو گیا, شوگر کین, اس سے بھی اجتناب کریں. اور کھانے میں جو ہے بیکری آئٹمس, ان سے بھی بچیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے پرہیز کی طرف آ جائیں, اور ایسی سبزیاں جو گرین ہوتی ہیں جیسے لوکی ہے, ترئی ہے, ٹنڈے ہیں, اس ٹائپ کی سبزیاں جو ہیں ان کا استعمال بڑھا دیں. تو انشاءاللہ اس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ پرہیز سے کافی حد تک فرق فائدہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ حفظ مات و قدم کے طور پہ یہ ہے کہ ہم ویسے بھی میٹھے کا استعمال کم کریں, کیونکہ ہمارا جو اس میں شوگر کے لیے ضروری ہے, پوری دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے کہ ہم کم از کم آدھے سے پونا گھنٹہ واک ضرور کریں. جی جی. لیکن ہماری زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ مصروفیات نے تمام چیزیں چھین لی ہیں, تو واک بھی چھین لی ہے. ٹائم ہی نہیں نکال پاتے. لوگوں سے کہیں کہ بھائی آپ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے آپ دوا کی طرف بعد میں جائیے گا, پہلے آپ کم از کم پونا گھنٹہ آپ روزانہ واک شروع کر دیں تو آپ کی شوگر جو ہے کنٹرول ہو جائے گی. ٹھیک صحیح ہے. ناظرین ہم بات کیا کہ جس طریقے سے حکیم صاحب نے ہمیں باتیں بتائی ہیں, تو اگر ان باتوں کا خلاصہ میں نکالوں کہ ہم قوانین قدرت سے چونکہ بہت دور ہو گئے ہیں, تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سونے جاگنے کے ٹائم بنائے, جس طریقے سے اس نے اپنی نعم سے ہمیں نوازا, یعنی پھل سبزیاں جو خاص کر گرین سبزیاں ان کو بھی کھانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری وقت کی سونے جاگنے کی روٹین صحیح ہونی چاہیے, جس پر عمل کر کے ہم اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لبلبا پینکریاس ہمارے جسم کا ایسا نازک اعضا بنا
بنایا ہے کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے آرام نہیں ملتا اور اس کا پراپر ورکنگ نہیں ہوتی تو ہم شوگر کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ پاک نے رات بنائی ہے اس کو سوئیں اور ارلی مارننگ اٹھیں تاکہ ہماری صحت اچھی ہو. ناظرین بولنے والی تھی بریک کا رک گئی دوبارہ. ناظرین ہم آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پروگرام صحت ہے زندگی میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم نور محمد صاحب اور ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو آج کی مبارک ساعتوں میں اپنی محبت کے نذرانے پیش کریں. ناظرین جس طریقے سے حضرت نے ہمیں بتایا کہ شہد کا استعمال, بیسکلی شہد اور کلونجی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شہد اور کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس کالے دانے میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے. اور اگر شہد کے افادیت کے بارے میں جس طرح ہمیں حکیم نور محمد صاحب نے بتایا, اگر میں بتاؤں کہ شہد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز, ایسی نعمت اتاری ہے کہ جب شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑتی ہے تو وہ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات, اس میں بے انتہا منرلز, وائٹامنس اور کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر شہد کے فوائد کی بات کروں کہ شہد ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو نکالتا ہے, زہریلے مادوں کو نکالتا ہے, گردے اور مثانے کی پتھری کے لیے بہترین ہے, اس کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یرکان, ہیپاٹائٹس, لکوا, فالج اور خواتین کے پوشیدہ امراض کے لیے بہترین ہے. اور اگر منہ کی صحت کی بات کریں کہ گرم پانی میں اگر آپ شہد ملا کر پئیں, خاص کر مسوڑوں کی سوجن کے لیے بہترین ہے. اور اگر اس کو سرکہ ملا کے دانتوں پہ لگائیں تو دانتوں میں چمک پیدا ہوتی ہے. تو اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں جس طرح ہمیں حکیم صاحب نے بتایا. اب حکیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں تو یہ مجھے آپ بتائیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے, زیتون کا, انجیر کا, اور بہت ساری بیماریوں میں ان کے فوائد بھی ہیں, تو خاص کر جس طرح انجیر کے فوائد کے بارے میں بتائیے اور کن امراض میں ہمیں استعمال کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ شہد شوگر کے پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, تو یہ کہ اپنا بیری کا شہد تھوڑا سا مہنگا تو ہوتا ہے لیکن فائدہ مند ہے, اور شوگر پیشنٹ جو ہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ جیسا آپ نے کہا کہ انجیر کے بارے میں, تو انجیر جو ہے یہ ایک بہترین ملین دوا ہے. یعنی کہ ملین سے مراد یہ ہے کہ یہ پیٹ کو نرم کرتی ہے, اور اس کا استعمال متواتر رکھنا قبض کو دور کرتا ہے, بواسیر کو دور کرتا ہے, اور پیٹ کے لاتعداد امراض کا خاتمہ کرتا ہے, اور وہ جسمانی طور پر طاقت بھی دیتا ہے. جسمانی طور پر طاقت بھی دیتی ہے. تو خاص طور پر بواسیر کے مریض جنہیں بادی بواسیر ہے, خونی اور بادی دو قسم کی چونکہ بواسیر ہوتی ہے, لیکن یہ خاص طور پر بادی بواسیر کے لیے زیادہ مفید ہے, اور فائدہ تو خونی میں بھی کرتی ہے کیونکہ اس کا بیسک کام جو ہے, بواسیر جو ہے وہ اصل میں قبض کا مرض ہے. جی جی جی. جن لوگوں کو قبض رہنے لگتا ہے ان کے آنتوں کے آخری حصے جو ہیں, جو مقعد ہے اس کے جو آخری حصے ہیں, وہاں خون جمع ہو کر اور وہاں ایک مسے بن جاتے ہیں. اچھا اچھا. تو لہٰذا جب بواسیر ہی قبض کی وجہ سے ہے اور یہ بہترین علاج ہے اس کا انجیر, لہٰذا جب یہ انجیر کا استعمال ہوتا ہے تو قبض جو ہے وہ نہیں رہتا, اور جب قبض نہیں رہتا تو نظام ہضم صحیح چلے گا, تو ساری صحت اچھی ہوتی ہے. چونکہ حکمہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 92 امراض جو ہے پیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل ایسی نظام ہضم ہی تو سب کچھ ہے حضرت. بالکل بالکل. لہٰذا اگر پیٹ کی صفائی ہوتی رہے, نظام ہضم بہتر رہے, اس سے بھوک بھی بہتر لگتی ہے, اس سے منہ میں خوشبو بھی پیدا ہوتی ہے, اس سے مسوڑے جو ہیں یہ بھی بہتر ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی بات جنت کا پھل ہے, تو فائدے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت مجھے ایک بتائیں کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کرتے ہوئے دل کے امراض سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور اللہ نہ کرے اگر ہو جاتا ہے تو ہم کون سی غذائیں جو ہمارے لیے بہترین ہے اس وقت. آپ نے سنا ہوگا کہ بیہی بھائی سفر جل جسے ہم کہتے ہیں, تو سفر جل جو ہے یہ ایک بہترین پھل ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیہی تھا. انہوں نے وہ مجھے دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ پھل استعمال کیا کرو
اس سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اجوا کھجور کے بارے میں ہے کہ 7 اجوا کھجوریں روزانہ استعمال کرنے سے دل کے امراض نہیں ہوتے، اور اگر ہو گئے ہوں تو وہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اجوا کی گٹھلی کے بارے میں بھی اجوا فرمانا ہے نا، یہ کی بتائیے۔ جی فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو دل کا مرض ہو وہ اجوا گٹھلی کے ساتھ ہی اس کو استعمال کریں۔ تو لہٰذا دل کے امراض کے لیے جو ہے اجوا جو ہے کھجور جو ہے وہ بہترین، یعنی کہ اس کا علاج بھی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے پہلے ہی آپ کو بیماریوں سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ ایسے عمل کیے جائیں جس سے آپ صحت مند رہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوکی انتہائی مرغوب تھی، پسند تھی۔ تو لوکی وہ غذا ہے جو اگر آپ اس کو کچھ عرصے متواتر 2 4 6 مہینے کھانا شروع کر دیں تو ہر قسم کا کولیسٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقینی طور پہ معدے کے امراض اور جلن وغیرہ میں بھی فائدہ دیتی معدے ہوگی۔ کے امراض میں پھر بات یہ ہے کہ یہ کولیسٹرول ہی تو ہے جو آپ کی نالیوں کو بند کر رہا ہے دل کی، یعنی کہ جو بلاکیج آ رہی ہے وہ کولیسٹرول سے آ رہی ہے۔ تو نہ کولیسٹرول ہوگا نہ جو ہے اپنا دل کے امراض پیدا ہوں گے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ان غذاؤں کی طرف توجہ دیں کہ جو ہمارے نبی کی مرغوب غذائیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شوربے دار کھانا پسند کیا کرتے تھے، شوربے والے کھانے پسند کیا کرتے تھے۔ اس میں روٹی کو بھگو کے اور نرم کر کے وہ پھر یعنی کہ اسے استعمال کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر ہم اس پر عمل شروع کر دیں تو لا محالہ ہم ہزاروں قسم کی بیماریوں سے دور ہو جائیں گے۔ نہ ہمیں دل کی بیماری ہوگی، نہ گردوں کی بیماری ہوگی، نہ معدے کی بیماری ہوگی۔ پہلی چیز تو معدہ ہے، معدے کے بعد جگر کا نمبر آتا ہے۔ جب ان چیزوں سے خرابیاں شروع ہونا ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ کے سارے دل نظام بھی پہ اثر پڑ سارے جاتا ارکان پہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے حکیم صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کس طرح طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری صحت اچھی رہے، اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے شروع میں بتائی تھی کہ جب بھی ہمیشہ کھانا کھائیں تو جب آپ کو تیز بھوک لگے اس وقت کھائیں، اور ہمیشہ تھوڑا سا کھانا بھوک چھوڑ کے اٹھ جائیں۔ اس سے ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کھانے کے لیے نہ جئیں، آپ صرف اتنا کھائیں جو آپ کے جینے کے لیے ضروری ہو، کیونکہ صحت مند زندگی بہت قیمتی ہے، کیونکہ صحت 1000 نعمتوں سے زیادہ بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں مصطفیٰ شرفی کی طرف اور ان سے سنتے ہیں کوئی پیارا سا کلام۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ یہ کون گایا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بغار آیا، یہ کون جانے بغار آیا۔ گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے،
کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راغتے دل سکون جا ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راغتے دل سکون جا ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، یہ کون گایا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا پیارا انداز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ناظرین کرام، حکیم صاحب سے بس 2 منٹ ہمارے پاس ایک بات لیتے ہیں، میسج لیتے ہیں اور پھر اپنے اختتام کی طرف جائیں گے پروگرام میں۔ تو حکیم صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ موبائل کا استعمال شروع ہو گیا، اور خاص کر بہت چھوٹے بچے، نظریں بڑی ویک ہو رہی ہیں آئس بچوں کی، تو اس حوالے سے کہ ہم احتیاطی تدابیر کیا مطلب اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ کون سی ایسی چیزیں جو نظر کو تیز کرنے کے لیے ہم بچوں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ اپنا چھوٹے بچوں کو موبائل کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ویسے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ جو اس کی ریز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ دماغ کو یعنی کہ نقصان پہنچا رہی ہیں، بلکہ بچے جو ہیں وہ ان کا زیادہ تر وقت جو ہے آج کل موبائل کے استعمال میں ہی صرف ہو رہا ہے، اور موبائل میں چونکہ طرح طرح کی یعنی کہ کیفیات ہیں، تو بچہ تعلیمی مقاصد کے لیے تو اسے کم استعمال کر رہا ہے اور کھیل کے لیے زیادہ استعمال کر رہا ہے، اور میں تو یہ دیکھ کے پریشان ہوں کہ بچے جو ہیں بعض اوقات تو میں دیکھتا ہوں ساری رات ہی اس کے اندر گزار اسی دیتے لیے ہیں۔ جلدی آئیز ویک ہو رہی ہیں، بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں۔ اب یہ نہ صرف یہ کہ ان کی آنکھوں کے اوپر اس کے برے اثرات آ رہے ہیں، دماغ پہ بھی برے اثرات آ رہے ہیں، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک تو بچوں کو جو ہے رات کے ٹائم جو ہے خاص طور پر احتیاط کریں، صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیند کو جو ہے وہ پورا کریں، کیونکہ نیند جو ہے وہ بہت ہی صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اب رہ گیا یہ کہ اپنا ان کو کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے، تو دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ بادام جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خصوصیات دی ہیں دماغ کو طاقت دینے کے لیے۔ اتنا مہنگا ہو گیا آج کل۔ جی بالکل بالکل، تو اس میں دماغ کے لیے بہترین جو ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی بادام چاہیے۔ بادام مارکیٹ میں ہر قسم کے ہیں، امریکن بھی ہیں تو افغانی بھی ہیں، تو اس کے ساتھ مزید اور کیا چیز استعمال کریں؟ تو بادام جو ہے وہ بادام ہے، سونف ہے، بادام سونف 3 دانے یا 5 دانے بادام کے، 3 گرام مصری بھی آئی تھنک ہوتی ہے اس میں، جی 3 گرام سونف، اور دکنی مرچ کے 3 دانے، اچھا، اور مصری، ان کو جو ہے تھوڑا سا کوٹ کے چورا سا بنا لیں ہلکا سا، اور بچوں کو کھلا اور بچوں کو روزانہ صبح نہار منہ یہ اپنا انہیں استعمال کروائیں، اپنا آدھا چمچ۔ اچھا، تو اس سے جو ہے 4-6 مہینے تو استعمال کرانا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اس سے نظر جو بلکہ گر رہی ہے جو نظر وہ بھی بہتر ہو جائے گی، رک جائے گی، اور جو
نمبر بھی پھر واپس یعنی کہ ان سیٹ کے ہو امپروو جائے گا. ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا اگر دماغی کمزوری، سر کا درد یا اس قسم کے کوئی معاملات محسوس کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف 5 دانے بادام کے، ایرانی بادام، یہ رات کو پانی میں بھگو دیے جائیں، آدھے کپ پانی کے اندر ڈال کے چھوڑ دیے جائیں، اور صبح نہار میں جو ہے ان کے چھلکے اتار کے اور وہ چبا کے بچے کھا لیں فائدہ مند تو وہ ہوگا. بھی ٹھیک ہے فائدہ مند. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کی طرف ہو گیا. حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، جس طریقے سے آج ہم نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرتے ہوئے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مختلف بیماریوں کے علاج پہ بات کی، تو کوشش کریں کہ ہم بھی اس پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی صحت مند ہو سکے. اپنے پسندیدہ پروگرام صحت زندگی سے اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.